أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا ہے، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ دیکھیے، یا ایھا الناس کہہ کر خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے، یعنی کہ یہ جو نازل ہوئی ہے یہ کتاب، یہ صرف کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اللہ کے ہر بندے کے لیے ہے۔ یعنی قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معنی و مطالب پر غور کرے۔ اس لیے قرآن جو ہے نصیحت ہے۔ وعظ کے اصل معنی ہے عواقب، نتائج کی یاد دہانی، چاہے ترغیب کے ذریعے ہو یا ترہیب سے۔ ترغیب کہتے ہیں موٹیویشن، ترہیب کہتے ہیں ڈرانا، وارن کرنا۔ اور واعظ کی مثال طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزیں سے روکتا ہے جو اس کے جسم و صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس طرح قرآن بھی ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے وعظ و نصیحت کرتا ہے اور ان نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، یعنی دلوں میں بھی روگ ہو جاتے ہیں، دلوں کی بھی بیماریاں ہیں، تو یہ جو قرآن ہے دلوں میں توحید، رسالت، عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ کرتا ہے، اور کفر و نفاق کی جو گندگی ہو جاتی ہے، پلیدی ہو جاتی ہے، اسے صاف کر دیتا ہے، یعنی کہ مکمل دل کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن کو توجہ سے نہیں پڑھتے یا قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اسے مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی جو قلب ہے، جو دل ہے، اس کی صفائی نہیں ہوتی۔ اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن آخر الفاظ کیا ہیں؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کیونکہ اس سے فیضیاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ھدی للمتقین جہاں کہا گیا سورہ بقرہ میں بھی ہے، تو یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ شرط ہے ہدایت کے لیے دل میں ایمان ہو اور اللہ کا ڈر موجود ہو،
تو یہ انسان کو راستہ بتاتی ہے اور سیدھا راستہ بتاتی ہے، وہ راستہ جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بعض وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا اسٹیپ لیں، کون سا ڈیسیزن لیں، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اپنے ایمان میں قوی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے ان کا ایک، وہ اپنی زندگی میں جو بھی فیصلہ لیتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، اور ان کا وہ جو فیصلہ اور ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ ان کے لیے خیر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ کر کے اور اس پر توکل کر کے اس سے مدد طلب کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا جو بھی عمل ہے وہ ہدایت اور رحمت بن جاتا ہے، اور قرآن تو ہے ہی خاص ہدایت اور رحمت۔ پھر کہا گیا آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ ہے اصل خوشی، یہ ہے اصل رحمت، یعنی کہ انسان خوشی ایسی کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت و ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسوں کا، چراغاں کا اور اس طرح کے دوسرے غلط کاموں کا اسراف کا بے جا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ آج کل اہل بدعت کر رہے ہیں۔ اس آیت سے جشن عید میلاد اور اس کی غلط رسوم کا جو جواز ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں، یعنی کہ اصل جو خوشی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس خوشی پر، اس قرآن کی نعمت پر، یہ جو تمہیں شریعت ملی ہے، یہ جو تمہیں قانون اسلامی ملے ہیں، اس میں جو سکون ہے تمہارے لیے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ ہمیں سب کچھ کہاں سے ملا ہے؟ جو بھی ہماری عیدیں ہیں، جو بھی ہماری شریعت ہے، تو جو رسم و رواج انسان نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں اس میں انسان پھنسا ہوا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بے جا اسراف کرتے ہیں، جو دنیا کی محبت کا شکار ہیں، وہ تو واقعی ان رسم و رواج کے لیے جیتے ہیں، لیکن ایک مومن بندہ وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو اہمیت دیتا ہے۔ هو خیر مما یجمعون، جتنی بھی چیزیں انسان جمع کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے، یعنی کہ قرآن کو جمع کرو، قرآن کو اپنے دل میں جگہ دو، قرآن کو یاد کرو، قرآن کے ذریعے لوگوں کو کیا کرو؟ ہدایت کو عام کرو۔ تو جو انسان یہ روشنی، یہ قرآن نور ہے، تو اس روشنی کو لے کر آگے بڑھے گا تو یہ اس کے لیے خیر ہے، بجائے اس کے کہ انسان دنیا کی دولت جیسے ہم اکٹھا کرتے ہیں اور دنیا کی دولت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اصل جو جمع کرنے کی چیز ہے وہ قرآن ہے۔ تو بس ایک سوال ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے دل میں قرآن کو کتنا جذب کیا، کتنا اکٹھا کیا، کتنا زیادہ راہ بنایا اسے، کتنا حصہ قرآن کا ہمیں یاد ہے اور یاد ہونے کے باوجود کیا ہے اس کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اور جو ہے اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، کتنا حصہ ہم دن میں قرآن کو دیتے ہیں، کتنا وقت اس کے لیے نکالتے ہیں، کتنی صلاحیت اس کے لیے ہم اپنی خرچ کرتے ہیں۔ اب تک کی زندگی میں ہم نے قرآن کے لیے کیا کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہدایت ہے، قرآن کا مطلب ہی ہدایت ہے، تو یہ جتنا جو انسان اس ہدایت کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اور ہدایت کے قریب ہوگا۔ تو بس ایک سوال ہے میں اپنے آپ سے ہمیں کرنا چاہیے کہ میں نے اس قرآن کے لیے کیا کیا، کیا کوشش کی۔ اس کے بعد ہے آپ کہیے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا ہے اس کا حصہ کچھ تم نے حرام کر لیا، کچھ حلال کر لیا، یعنی کہ اس سے مراد بعض جانوروں کو حرام کرنا ہے جو مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑا کرتے تھے، جس کی تفصیل سورہ انعام میں گزر چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پوچھیے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا یہ، یعنی کہ جو تم کچھ کرتے پھر رہے ہو یہ سب اللہ کے حکم پہ کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اللہ پر ہی افطرا کرتے ہو، افطرا کہتے ہیں جھوٹ باندھنا، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر حلال حرام لگا رہے ہو، اپنی طرف سے کہنا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ یہ اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو۔ ام علی اللہ تفترون، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ تم نے میرے نام پر افطرا کیا ہے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟
واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ فرمائے گا، ان کا کیا گمان ہے، کیا وہ سوچتے ہیں۔ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بے شک کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فوراً مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن کافر سب کو دیتا ہے، یا جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں انہیں حلال اور جائز قرار دیتا ہے، جائز قرار دیا ہے اور انہیں حرام نہیں کیا۔ یعنی کہ جو ضروری چیزیں ہیں، جو فائدہ مند چیزیں ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری کی ساری چیزیں کیا کری ہیں، حلال کری ہیں، حرام نہیں کری ہیں، جن کو ہمارا دل چاہتا ہے۔ اور ان کا کھانا بھی عبادت ہے ہمارے لیے، جب اللہ کے قانون کے مطابق ہم چلیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 61۔